بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، علماء کرام نے رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے لیے بہت ہی اہم ہدایات اور تجاویز بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، فرائض و واجبات کی ادائیگی اور توبہ اور استغفار۔ آمد رمضان سے قبل فرائض و واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر ذمہ میں قضا نمازیں یا روزے ہوں تو ادائیگی کی ترتیب بنائیں۔ سابقہ زندگی کی تمام لغزشوں پر سچی توبہ کریں۔ دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کریں۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل، دماغ، غرض جسم کے کسی بھی حصہ سے صادر ہونے والے گناہوں پر پکی توبہ کریں، تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے مسائل سیکھیں اور سکھائیں۔ روزہ، تراویح، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، اعتکاف اور دیگر احکامات ابھی سے سیکھیں اور سکھائیں۔ نمبر 3، اپنے نفس کو تقویٰ کا پابند بنائیں۔ اپنے نفس کو ابھی سے تقویٰ کا پابند بنائیں گے، کیونکہ رمضان المبارک تقویٰ کی عملی تربیت گاہ ہے، اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصول بتایا ہے۔ نمبر 4، صلہ رحمی میں جلدی کریں۔ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتیں، لہذا رمضان آنے سے قبل اس سنگین گناہ سے توبہ اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنے کا معاملہ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ نمبر 5، دل صاف کریں۔ ہمارا دل نفرت، جذبہ انتقام اور حسد کی آگ سے جلا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت نہیں فرماتے، لہذا رمضان آنے سے قبل اپنے دل کو ان فضول مصروفیات سے فارغ کر کے خالص عبادت کی طرف متوجہ کریں۔ سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ ہی اس میں کسی کا کینہ ہو اور نہ ہی کسی کے بارے میں حسد ہو۔ نمبر 6، گزشتہ روزوں کی قضا۔ گزشتہ سالوں کے روزے اگر کسی شرعی وجہ سے رہ گئے ہوں تو رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کر لیں، تاکہ رمضان شروع ہونے سے قبل گزشتہ روزوں کا حساب ہو جائے۔ دعا کا معمول بنانا۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہذا ابھی سے اپنے آپ کو لمبی دعاؤں کا عادی بنائیں۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کے الفاظ زبانی یاد کیے جائیں۔ مسنون الفاظ پر مشتمل دعاؤں میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، صدقہ کرنے کی عادت۔ شعبان کے مہینے میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، تاکہ رمضان المبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا تیز چلتی خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ نمبر 9، کثرت تلاوت کا معمول۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ خوش قسمت لوگ اس ماہ میں تلاوت کی کثرت کا معمول بناتے ہیں، لہذا ابھی سے تلاوت قرآن کو زیادہ وقت دینا شروع کریں، تاکہ رمضان المبارک کی آمد تک آپ کثرت سے تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں۔ نیز اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو ابھی سے قرآن کریم کو دہرانا شروع کر دیں۔ نمبر 10، شب بیداری کی عادت۔ رمضان المبارک میں راتوں کی عبادت، تراویح، تہجد وغیرہ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ان عبادات کو احسن یعنی اچھے انداز میں اور بلا تھکاوٹ سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے شب بیداری اور نفلی عبادت کا اہتمام کریں اور اپنے بدن کو عبادت کی کثرت کا عادی بنائیں، تاکہ رمضان کی راتوں میں دقت پیش نہ آئے۔ نمبر 11، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے احتراز۔ رمضان میں اوقات کی قدردانی بڑی اہم ہے۔ آج کل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا وقت کے ضیاع کا بڑا سبب بن رہے ہیں، لہذا رمضان سے قبل ان کے استعمال کو ختم یا محدود کرنے کی کوشش کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف کا تو یہاں تک معمول تھا
کہ رمضان آتے ہی علمی مجالس بھی ختم فرما دیتے تھے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے۔ نمبر 12، ٹی وی سے احتراز۔ ٹی وی خرافات کا مجموعہ ہے، لہذا رمضان کی آمد سے قبل اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ ٹی وی پر رمضان نشریات کے نام پر اکثر پروگرام غیر شرعی اور مخلوط ہوتے ہیں۔ ایک آدھ دینی پروگرام درست بھی ہو تو اسے بنیاد بنا کر ٹی وی کے سامنے وقت ضائع کرنا ہوش مندی نہیں، کیونکہ دینی پروگرامز کے دوران اشتہار میں موسیقی اور نامحرم عورتیں رمضان کی روحانیت ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 13، رمضان سے پہلے خریداری کر لیں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ و خریداری کا نہیں۔ نیز رمضان میں رش اور مہنگائی کی وجہ سے وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، لہذا رمضان کی آمد سے قبل شعبان میں ہی عید کی شاپنگ مکمل کر لیں اور اہل خانہ کو بھی یہ بات سمجھائیں۔ نمبر 14، رمضان المبارک کے لیے کاموں کا بوجھ ہلکا کرنا۔ گھر میں کوئی تعمیراتی یا رنگ و روغن کا کام کروانا ہو، مشین کی مرمت ہو، گاڑی یا سواری کی کوئی مرمت ہو، لمبا کام ہو، اسی طرح دفاتر کارخانوں کے محنت طلب پروجیکٹ ہوں تو انہیں رمضان المبارک سے پہلے نمٹانے کی کوشش کریں۔ نمبر 15، نظام الاوقات ترتیب دیں۔ رمضان سے قبل اپنا نظام الاوقات مرتب کریں، جس میں صبح اٹھ کر تہجد، ذکر، دعائیں، سحری نماز، فجر اور تلاوت سے لے کر افطاری، تراویح اور دیگر معمولات تک کے لیے مناسب وقت متعین ہو اور نیند آرام کی بھی بھرپور رعایت رکھی جائے۔ نمبر 16، نوکر، خادم اور ملازم پر کاموں کا بوجھ ہلکا کریں۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل نوکر و ملازم سے محنت طلب اور مشکل کام کروا لیں تاکہ روزے کی حالت میں ملازمین پر کام کا بوجھ ہلکا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اسے آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 17، عمرے کی ترتیب بنائیں۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، صاحب ثروت لوگ ابھی سے عمرے کی ترتیب بنائیں۔ اسی طرح مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اعتکاف اور نمازوں کا ثواب دیگر مساجد سے بہت زیادہ ہے، یہ ثواب حاصل کرنے کی ابھی سے کوشش کریں۔ نمبر 18، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں۔ عموماً ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا، لہذا ابھی سے نمازوں کے بعد کچھ دیر مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہریں اور مسجد میں دل لگانے کی مشق کریں تاکہ رمضان کے آخری عشرے کے مصنون اعتکاف میں بیٹھنا آسان ہو جائے۔ نمبر 19، نیند کم کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ 8 گھنٹے سونے کے عادی ہیں تو 6 گھنٹے سونے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں دقت کا سامنا، مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ البتہ تھکاوٹ سے بچنے کے لیے دن میں تھوڑی دیر قیلولہ کر لینا مسنون بھی ہے اور تہجد پڑھنے میں معین و مددگار بھی۔ نمبر 20، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ نیز ماہ شعبان کے آخری عشرے اور رمضان المبارک کے 30 دنوں میں اس کا اہتمام نسبتاً زیادہ آسان ہے، لہذا تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں باجماعت پڑھنے کی ابھی سے ترتیب بنائیں۔ نمبر 21، سگریٹ، پان اور نسوار سے جان چھڑائیں۔ سگریٹ، نسوار، پان اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال ابھی سے کم کر دیں اور کوشش کریں ان سے جان چھڑا لی جائے تاکہ روزے کی حالت میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رمضان المبارک نشہ آور اشیاء سے جان چھڑانے کا بہترین موقع ہے۔ نمبر 22، ملاقاتوں کا سلسلہ محدود کریں۔ رمضان میں تقاریب، ملاقاتیں اور دعوتوں کا سلسلہ بالکل محدود کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف ہو سکے۔ نمبر 23، چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی یاد کریں۔ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ نوافل اور تہجد میں انہیں پڑھا جا سکے۔ نمبر 24، بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں۔ 7 سال یا اس سے بڑے بچوں کو روزے کے حوالے سے خصوصی ترغیب دیں اور ان کی ذہن سازی کریں تاکہ رمضان میں انہیں روزے رکھنے کی عادت پڑ جائے اور بچوں کی زندگی بھر کے روزے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ نمبر 25، کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ شعبان میں کھانے کی مقدار خاص تناسب سے کم کریں۔ غذا میں سبزی، پھل اور کھجور کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ صحت و توانائی برقرار رہے اور رمضان المبارک تک آپ کو کم کھانے کے عادی بن جائیں۔ نیز زیادہ کھانے کا بوجھ بدہضمی اور سستی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے۔
اس رمضان کو گزشتہ مجھ سے ممتاز کر دیں، کسی ایسی عبادت کی ترتیب بنائیں جو آپ کے نامہ اعمال میں اس رمضان کو گزشتہ رمضانوں سے ممتاز کر دے۔ مثلا 30واں پارہ زبانی یاد کریں، یا سورۃ رحمان، سورۃ یاسین، سورۃ ملک، الف لام میم سجدہ زبانی یاد کر لیں۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام کریں جو آپ نے پہلے نہ کیا ہو۔ نمبر 27، ماہ شعبان کی تاریخیں یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخیں یاد رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی تاریخیں گنتے رہو۔ نمبر 28، مالی حقوق سے متعلق مسائل سیکھیں۔ عام طور پر رمضان المبارک میں مالی حقوق جیسے زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر، نذر وغیرہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ان سے متعلق تفصیلی احکامات پہلے سے معلوم کر لیے جائیں۔ اسی طرح جو مالی حقوق ذمہ میں ہوں جیسے بیوی کا مہر یا کسی کا قرض وغیرہ، اور ادا کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو رمضان سے پہلے ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول اور تاخیر کرنا ظلم ہے۔ نمبر 29، رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ دوستوں کی فضول مجالس، گپ شپ کی محافل اور رات گئے تک سر انجام دی جانے والی سرگرمیوں سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کریں تاکہ آپ رمضان میں تراویح کے فوراً بعد بلا تاخیر سو سکیں۔ یاد رکھیں، تہجد اور سحری میں حشاش بشاش اٹھنے کا دار و مدار وقت پر سونے پر ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے درج بالا ہدایات و تجاویز پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے رمضان المبارک کی روحانیت و برکات کے حصول کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ بالخصوص اس دعا کا اہتمام فرمائیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام تجاویز اور ان تمام ہدایات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائے۔